پھر بھی مسند امام کاظم علیہ السلام جو آپ کی حدیثوں سے منسوب ہے اس میں 13,000 حدیثیں ہیں کہ جو آپ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. اور امام موسی کاظم علیہ السلام سے متعلق میں ابھی گوگل پر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو اب تک کاؤنٹ کیے جا سکی ہیں 770 کتابیں ہیں کہ جو آپ کے سلسلے میں سنی اور شیعہ علماء نے سب نے مل کر لکھی ہیں اور اس سے زیادہ ابھی پتہ نہیں ہے. اور یہ وہ امام ہیں، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. یہ وہ امام ہیں جن کے لیے حسن بن ابراہیم ایک بڑے معروف سنی اسکالر، بہت بڑے سنی عالم ہیں. خطیب بغدادی ایک تاریخ ہے، بہت مشہور تاریخ. خطیب بغدادی نے حسن بن ابراہیم کے لیے یہ لکھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے یا میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں، یہ کسی شیعہ کا قول نہیں ہے، نہ تاریخ خطیب بغدادی کی تاریخ شیعہ تاریخ ہے، نہ حسن بن ابراہیم شیعہ عالم ہے. حسن بن ابراہیم کا یہ بیان تاریخ خطیب بغدادی نے لکھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی مصیبت میں ہوتا ہوں یا مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں امام موسی کاظم کے روضے پر جا کر دعا کرتا ہوں تو میری دعائیں دستیاب ہو جاتی ہیں. اور سمانی بھی ایک بڑے عالم ہیں علماء اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو قبر امام موسی کاظم کا توسل کرتا ہوں. اب آپ سمجھے کہ باب الحوائج آپ کا لقب کیوں ہے؟ یعنی حوائج کو پورا کرنے والے، دعاؤں کو پورا کرنے والے. ارباب رضا آج اسی امام کا یوم شہادت. کس شان کا امام تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مجبور تھے، وہ امام مجبوری کے عالم میں نہیں ہوتا. شقیق بلخی بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو میری نگاہ پڑی کہ ایک شخص ہے کہ جو بوسیدہ لباس پہنے ہوئے اور ایک طرف کو بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ کوئی صوفی فقیر ہے اور وہ حاجیوں کو پریشان کرے گا، ان سے کھانا مانگے گا، ان سے پیسہ مانگے گا. تو میرے دل میں خیال یہ ہوا کہ اس کو جا کر ڈانٹتا ہوں. میں اس فقیر کی طرف بڑھا تو جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی نہ رکھو. اب جو اس نے یہ کہا تو میں چونکا کہ اسے میرے دل کی بات کو کیسے پڑھ لیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے پاؤں وہ کہیں مجمع میں غائب ہو گیا. اب مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے میرے دل کی بات کو کیسے پہچان لیا. تو میں تلاش کرنے لگا کہ کہیں پر مجھے یہ شخص دوبارہ نظر آئے. حاجیوں کے مجمع میں ہر جگہ پہ ہر منزل پہ تلاش کر رہا تھا، وہ کہا کہ مگر مجھے ملے نہیں. اچانک ایک منزل پر میں نے اور دیکھا اور میں نے سوچا کہ اب جو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی تھی اس سے معافی مانگ لوں. تو میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے کریم ہیں، ہم گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی بڑا ولی معلوم ہوتا ہے، یہ تو میرے دل کے حالات پڑ رہا ہے. میں نے سوچا کہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے قدموں کو پکڑ لوں کہ وہ مجمع میں پھر غائب ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں نہ کہیں مجھے وہ نظر آ جائے، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ جب ایک منزل کے اوپر پہنچے تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کنویں کی مینٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں ایک کوزہ ہے اور کوزے سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پانی لیں، لیکن پانی لینے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، ڈور ان کے پاس نہیں ہے، خالی کوزہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں. کہ اچانک وہ کوزہ گرا اور اس کنویں کے اندر گر گیا. اب جب کوزہ کنویں میں گر گیا تو اس بندہ خدا نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد میں کہا کہ اے میرے پروردگار، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے. اے میرے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ اس کوزے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور برتن نہیں ہے. اے میرے پالنے والے، میری پیاس کا انتظام کر دے. وہ کہتا ہے کہ شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ کو سن رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی ابلا، اس حد تک ابلا کہ وہ
کناروں تک آ گیا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ بڑھا کر اپنے برتن کو لیا, اس کے اندر پانی بھرا, اس سے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اب میں قریب پہنچا کہ ان سے معافی بھی مانگوں اور ان کے معاملے کے اندر معلوم کروں کہ یہ کون صاحب ہے. مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے نکلے. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں کہ اس برتن میں, اس کوزے میں جو پانی بھرا ہوا تھا, اس کے اندر انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی. وہ مٹی اٹھانے کے بعد 2 مٹھی مٹی اس پانی کے اندر ڈالی, اسے گھولا, اسے تناول کرنے لگے, پینے لگے. میں قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ بندہ خدا, میں بھی بھوکا ہوں, کچھ مجھے بھی عطا کر دیجیے. آپ نے وہی جو کوزہ تھا وہ میرے ہاتھوں میں دے دیا. وہ بلخی کا کہنا یہ ہے کہ اب جو میں نے پہلا گھونٹ بھرا تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ ستو کبھی نہیں کھایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس حج کے سفر میں نہ کبھی بھوکا ہوا نہ مجھے کبھی پیاس لگی. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس گھرانے کی کنیزیں دیواروں کو حکم دے دیں تو سونے اور چاندی کی ہو جائے, وہ اگر مٹی کو ستو بنا دے تو تمہارے لیے تعجب کا مقام ہو سکتا ہے, ہمارے لیے تعجب کا مقام. اس کرامت کا امام 25 رجب 163 183 55 سال کی عمر جب مسلسل قید خانے بدلے جا رہے تھے تو سب سے زیادہ شقی جو داروغہ زندان تھا بغداد کا, سندھی میں شاہد اور یحییٰ بن خالد, ان 2 کو امام پر مقرر کیا. یہ مجوسی تھا اور اس نے امام عالی مقام علیہ السلام کو وہ اذیتیں دی کہ جنہیں ہارون چاہتا. ابھی تک آپ کو شکنجوں میں جکڑا نہیں گیا تھا, مگر اس ملعون نے امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں شروع کی پر باب عذاب. 25 رجب ہے, امام عالی مقام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. 3 روایتیں ہیں شہادت سے متعلق. ایک روایت تو یہی کہ شکنجے میں جکڑا گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ ہارون کے حکم سے یحییٰ بن خالد نے ابلتا ہوا سیسا آپ کو پلایا. اور تیسری جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ یہی کہ 10 کھجوریں آپ کو زہر میں ملا کے دی گئی. اور مورخین کا کہنا یہ ہے کہ کھجوریں بھی کھلائی گئیں اور آپ کو اسی چادر میں بستر میں چکر دیا گیا. وہ جملہ تو آپ کو دھیان ہے نا کہ داروغہ زندان نے ایک مرتبہ امام عالی مقام علیہ السلام کے چاہنے والے کو دکھایا تھا تاکہ اس روشن دان سے جھانک کر دیکھ کہ زندان میں کون ہے. تو بڑی دیر میں جھانک کر کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے, ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے. اگر چادر پڑی ہو اور چادر کے نیچے وہ جملہ تو محسوس ہوتا ہے کہ چادر ہے, چادر کے نیچے یہ تو چادر پڑی ہو, چادر نہیں پڑی ہے, یہ تیرا امام ہے. یعنی اتنا جسم نہیں پر کمزور ہو گیا. اب اس عالم میں اگر جگہ دیا گیا ہو آپ کو بستر کے اندر, اللہ
نوجوانوں کی تجربوں نے میرا مولا عرصہ قبول فرمائیے خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کو خصوصیت کے ساتھ امام رضا کو اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی بیٹی معصومہ قوم کو فرصت کہ جنہوں نے باپ کو بھی غربت کے حالت میں دیکھا بھائی کو بھی غربت کے حالت میں دیکھا 10 کھجور آپ کو کھلائے گئے اور مسموع ہو گئے اور اس کے بعد سندھ بن شاہد نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو رات بھر اس نے یہ کیا بہت تاریخ کے واقعات ہیں تو اس نے رات بھر یہ کیا کہ لوگوں کو بلاتا رہا علماء کو بلاتا رہا اسکالرز کو بلاتا رہا شرفا کو بلاتا رہا کہ دیکھو یہ بالکل صحیح سلامت ہے ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا ان کے جسم کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے رات بھر دکھاتا رہا اور امام عالی مقام یہ فرماتے رہے کہ نہیں یہ دھوکہ دے رہا اس نے مجھے زہر دیا ارباب اعضا رات گزر گئی اور صبح امام عالی مقام 25 رجب ہوئی تو امام عالی مقام علیہ السلام اس طرح اثر ہوتا ہو یہ ایک ایسے مظلوم امام کی مجلس ہے تاریخ امامت میں آپ کے بیٹے کا اسی بغداد کے اندر بڑی دھوم دھام سے جنازہ اٹھایا گیا سیاسی مسئلہ ہے دوستوں مگر ارباب اعضا امام موسی کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہتھکڑیوں کے ساتھ پل پر لے جا کر ڈال دیا گیا میں آپ کو تاریخ کے بڑے اسٹیٹمنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں ایک 5 منٹ 3 منٹ میری طرف توجہ کیجیے تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے تھوڑا سا اگر تاخیر ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں بغداد کے پل کے اوپر لے جا کر لاشیں کو ڈال دیا گیا ہتھکڑیوں کے ساتھ بیڑیوں کے ساتھ ارباب اعضا یہ وجہ کیا ہے یہ بغداد کے پل پر کیوں ڈالا گیا اس کے پیچھے بڑی سازش تھی بس میں نے مجلس کو ختم کی سازش یہ تھی علماء کا کہنا یہ ہے مورخین کا کہنا یہ ہے محققین کا کہنا یہ ہے کہ بغداد کے پل پر رات کے اندھیرے میں اس لیے لا کر ڈالا گیا کہ بغداد کا پل جو تھا اس کے اوپر آمد و رفت بہت رہتی تھی جو بغداد سے نکلتے تھے کاروان رات کو جب بغداد کا دروازہ بند ہوتا تھا تو وہ رات کو آ کر رک جاتے تھے تو باہر قافلے جاتے تھے اور جیسے ہی صبح ہوتی تھی تو اندھیرے جب دروازہ کھلتا تھا شہر کا تو بغداد کے اندر قافلے جو ہے وہ اندر آیا کرتے تھے جو قافلے بغداد سے جاتے تھے وہ بھی اندھیرے نکلا کرتے تھے تو گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی ہارون رشید کا پلان یہ تھا کہ بغداد کے پل پر آپ کا لاشن رات میں ڈال دیا جائے اندھیرے میں ادھر کے بھی سوار آئیں گے ادھر کے بھی قافلے والے آئیں گے اور لاشا پامال ہو جائے گا اور ہم یہ کہیں گے ہتھکڑی اس لیے نہیں بیٹھی گئی ہتھکڑیوں کے ساتھ میں ڈالا گیا پلان یہ تھا کہ جب لاشا پامال ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ قیدی رات کے اندھیرے میں بھاگنا چاہ رہا تھا اور بھاگتے نہیں ہے گھوڑ کا شکار ہو گیا رات کو بغداد کا پتلا تھا وہ قابل کثرت سے گزر کرتے تھے کہ آگے کوئی دیکھ نہیں پائے گا اور لاشا پامال ہو جائے گا جیسے ہی اندھیرا ختم ہوا صبح ہوئی کا دروازہ شروع ہوئے ادھر سے قافلے جانا شروع ہوئے بغداد کے پل کے اوپر لائن لگ گئی مگر پہلا گھوڑا جیسے ہی پہنچا ادھر کے قافلے والے بھی رکے ہوئے ادھر کے قافلے والے بھی رکے ہوئے اور قافلہ رکا دوسرا قافلہ رکا تیسرا قافلہ رکا ادھر کے قافلے والے بھی رکے ہوئے 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 ادھر کے قافلے والے
ادھر کے قافلے والے بھی
حسین حسین Hey, hey.